کیا آپ جانتی ہیں کہ عورت کی زندگی میں سب سے بڑی طاقت اور سکون اللہ کے قریب ہونے میں ہے؟ یہ وہ روشنی ہے جو دل کو سکون دیتی ہے، روح کو پاکیزگی عطا کرتی ہے اور زندگی کے ہر قدم پر رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ جب ایک عورت اپنے رب کے قریب ہوتی ہے تو دنیا کی ہر مصیبت، ہر مشکل اور ہر دکھ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب عورت اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ جھکتی ہے، دعا کرتی ہے اور اس کی رضا کی طلبگار بنتی ہے تو اللہ اس کے دل میں سکون بڑھتا ہے، زندگی کو آسان بنا دیتا ہے اور ہر مشکل میں اس کا سایہ بنتا ہے۔ یہ ویڈیو اسی موضوع پر روشنی ڈالے گی کہ ایک عورت کس طرح اللہ کے قریب ہو سکتی ہے، اس کی روحانی ترقی کیسے ممکن ہے اور یہ قرب اس کی دنیا و آخرت میں کس طرح کامیابی لاتا ہے۔ اللہ کے قرب میں عورت کی اہمیت۔ اسلام میں عورت کا مقام بلند ہے۔ قرآن و حدیث میں عورت کی روحانی اور معاشرتی حیثیت واضح کی گئی ہے۔ عورت نہ صرف گھر کا ستون ہے بلکہ معاشرتی تبدیلی کا ایک اہم عنصر بھی ہے۔ اللہ کے قریب ہونے سے عورت اپنی زندگی میں ایک نرمی، سکون اور حکمت پیدا کرتی ہے جو اسے ہر چیلنج سے نجات دلاتی ہے۔ عورت کی عبادت اور قرب الہی، نماز، روزہ، تلاوت قرآن اور دعا عورت کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں ہم ضرور ایک شاندار زندگی عطا کریں گے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نیک اعمال اور عبادت عورت کو روحانی بلندی اور دنیا میں سکون دلاتی ہیں۔ صبر اور تقوی کا مقام۔ عورت کے صبر اور تقوی کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں، جیسے حضرت آسیہ بیوی فرعون کی قربانی اور ایمان۔ مشکلات میں صبر اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا عورت کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ گھریلو زندگی میں قرب الہی۔ عورت کے گھر کے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی عبادت بن سکتے ہیں۔ کھانا بنانا اللہ کی رضا کے لیے، بچوں کی تربیت میں نرمی اور محبت، شوہر کی مدد اور احترام، یہ سب اعمال اگر نیت کے ساتھ کیے جائیں تو قرب الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ روحانی مشقیں اور ذکر الہی۔ تلاوت قرآن، اذکار اور رات کی عبادت عورت کے دل کو اللہ کے نور سے منور کرتی ہیں۔ ذکر الہی کی ایک مخصوص ساعت بھی دل کو سکون دیتی ہے اور دنیاوی فکر سے دور لے جاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں عورت اور اللہ کے قرب کا ذکر۔ قرآن کی روشنی سورۃ الاحزاب میں فرمایا، مرد اور عورت جو ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ عورت کی عبادت اور نیک اعمال مردوں کے برابر قدر رکھتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بہتر عورت وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے رحمت اور اللہ کے لیے نیک نیتی رکھتی ہو۔ یہ حدیث عورت کو گھر اور روحانی زندگی دونوں میں اللہ کے قریب ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ کے قرب کے عملی طریقے۔ نماز کا روحانی اثر۔ ہر نماز عورت کے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ خاص طور پر رات کی نماز تہجد عورت کی روح کو صاف کرتی ہے اور دل میں سکون پیدا کرتی ہے۔ قرآن کی تلاوت اور تدبر۔ قرآن کی تلاوت عورت کے ذہن کو سکون دیتی ہے، زندگی کے فیصلوں میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اذکار اور دعا سے روحانی طاقت بڑھتی ہے۔ صبر اور تقوی کی طاقت۔ عورت کے صبر اور تقوی کا مقام قرآن میں بلند ہے۔ مشکلات اور دکھ سہارنے کی قوت اسے روحانی بلندی دیتی ہے۔ جو عورت صبر کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتی ہے، اللہ اسے دنیا و آخرت میں عزت اور مقام عطا فرماتا ہے۔ گھر اور معاشرت میں عبادت۔ ایک عورت کا گھر اس کی عبادت کا مرکز ہو سکتا ہے۔ نرمی، محبت اور اخلاق کے ذریعے وہ اپنے خاندان کو بھی اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ اس کے ہر اچھے عمل میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ روحانی فوائد۔ دل کو سکون، زندگی میں استقامت، دنیا و آخرت میں کامیابی، مشکلات میں حوصلہ، اللہ کی رضا اور رحمت۔ آخری حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت کا حقیقی سکون، عزت اور طاقت اللہ کے قریب ہونے میں چھپی ہے۔ جب وہ دل سے اللہ کو یاد کرتی ہے، اپنی زندگی اس کی رضا کے مطابق ڈھالتی ہے اور ہر کام میں اس کی خوشنودی کو ترجیح دیتی ہے تو وہ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لیتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔